الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے تحت کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں۔ آپ سے افضل اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر برتری حاصل ہے۔ آج میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے جو فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اعلیٰ نسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نسب کے مالک ہیں، اپنے خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام کے حامل ہیں۔ دوسری خوبی اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت پر ایک احسان عظیم ہے، عظیم احسان ہے پوری انسانیت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ آپ ہم لوگوں کے لیے اور پورے جہان کے لیے، پورے انس و جن کے لیے، سب کے لیے بہت بڑے یعنی احسان عظیم ہے۔ آپ ہم سب کے لیے احسان عظیم ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا، ان کا تزکیہ کرتا ہے، نیز انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آپ کی بعثت آپ کی بعثت انسانیت کے اوپر احسان عظیم ہے۔ پوری انسانیت گمراہی میں تھی، جب آپ بھیجے گئے تو آپ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملی، لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوئی، لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے اس نبی کو ہم سب کے لیے بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تزکیہ کے لیے۔ یعنی آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ ایک بیش بہا قیمتی شے ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے یقیناً آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، مشقت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے لوگوں پر احسان ہوا اور لوگ
ضلالت اور گمراہی سے، ضلالت اور گمراہی کی گھنگھور گھٹاؤں سے نکلے، تو میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فضائل بہت اہم ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ شاہد ہیں، گواہیاں دینے والے ہیں، مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، اور نذیراً، آپ جو ہے ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، اور آپ کو سراج منیرہ کہا، یعنی روشن چراغ ہیں۔ اور صحیح ہے کہ آپ روشن چراغ ہیں۔ لوگ گمراہی میں تھے اور کفر کی تاریکی میں تھے، آپ سے لوگوں کو روشنی ملی، نور ہدایت آپ سے ملی، لوگوں کی تاریکی اور ظلمتیں آپ کی وجہ سے چھٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اے نبی، ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ ہمارے لیے روشنی ہیں، روشن چراغ ہیں۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ آپ بڑے مشفق اور مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بہت ہی مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التوبہ کی یہ آیت ہے۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، انسانوں اور جنات دونوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آتے تھے وہ لوگ اپنی قوم کے پاس جایا کرتے تھے، اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے یا ایک خاص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انس و جن کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ آپ کلمہ شہادت دیکھ لیجئے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے بعد آتا ہے۔ اذان ہے، اقامت ہے، خطبہ ہے، تشہد ہے، اور دوسرے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ پر سے اتارا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ کے اوپر سے اتارا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا، پیٹھ کو، کمر کو جھکا رکھا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا نام بلند کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی ذکر کیا، نبی کا نام بھی بلند کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری نبی کے بارے میں انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا، تمام انبیاء سے عہد لیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی
تائید اور نصرت کریں گے۔ اس لیے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک زمانے میں مبعوث کر دیے جاتے تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے زمانے میں اگر آ جاتے تو اس نبی کو بھی اس آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں لازماً ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تو انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر برتری عطا کی، برتری ثابت کر دی۔ تو یہ چند یعنی فضائل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بھی بہت سے فضائل ہیں جن کو کسی موقع پر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی بھی، اس پر چلنے کی بھی، اس کو نمونہ حیات بنانے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔